السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی رب زدنی علما۔ تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب سے مراد قرآن مجید نازل ہے، بندے سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن مجید نازل کی، اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے کنفیوژن پیدا ہو، جس کی وجہ سے اشکال پیدا ہوتا ہو۔ اس کے اندر اس کے جو مضامین ہیں، ٹاپکس ہیں، ان کے اندر پوری کلیئرٹی ہے۔ تو ڈاکٹر اسرار صاحب اپنے ایک بیان میں بتایا کہ 23 سال قرآن مجید کے نزول ہونے کے لیے لگے، اور پورے قرآن مجید کے اندر صحابہ جو ہے صرف 12 سوال کیے، اس سے زائد نہیں ہے۔ یعنی اتنا صاف شفاف کلیئرٹی واضح تعلیمات پر جو ہے یہ کلام ہے، تو اس کے اندر کوئی ٹیڑھ نہیں۔ بات گزشتہ بھی آئی تھی، لا ریب اس کے اندر کوئی شک نہیں۔ یہ کتاب کے اندر دنیا کی کتابیں جب لکھی جاتی ہیں تو مصنف جو آتھر ہوتا ہے وہ اپنی ایک فلاسفی، اپنا ایک مقصد لے کے لکھتا ہے، لیکن ہو سکتا بعد میں وہ جو ہے چینج ہو جاتی، اس کی تھیوری، اس کی فلاسفی، اس کی جو منطق ہے وہ چینج ہوتی، لیکن یہ اس کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ 1450 سال ہو گئے لیکن اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے، زیر میں نہ زبر میں نہ پیش میں نہ معنی میں کوئی تبدیلی نہیں۔ یہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اس لیے قیامت تک یہ کتاب کے اندر کوئی چینج نہیں ہوگی۔ اور جتنے ابھی ترجمے وغیرہ ہو رہے ہیں تو ہم کو جو ہے اسے سمجھنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ عربی زبان سے ہم اس کو سمجھیں، عربی سیکھ کر کے سمجھیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو کم سے کم ٹرانسلیشن اردو میں، انگلش میں، کنڑ میں، مراٹھی میں، جس زبان میں ہو اس زبان سے اللہ کے پیغام کو سمجھیں۔ اللہ نے تمام انسانوں کے لیے پیغام دیا، یہ صرف علماء کے لیے، حافظ لوگوں کے لیے، امام لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ تمام انسانوں کے لیے پیغام ہے یہ۔ تو اس لیے ہمارا جاننا ضروری ہے۔ جیسے جیسے ہم یہ بڑے ہوتے جائیں ویسے ویسے جو ہے اس کو سمجھنا، نہیں سمجھ میں تو پوچھنا، جانکار لوگوں سے پوچھ کر اس پر جب ہم اسے سمجھیں گے تو عمل کریں گے۔ اور پڑھنا ہمیں کس لیے قرآن مجید سمجھ کر، تاکہ اس پر ہم عمل کر سکیں۔ ثواب تو ملے گا، ثواب تو سیکنڈ تو ملے گا، اللہ دینا 1 لفظ پہ 10 نیکی دے گا، لیکن اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ یہ گائیڈنس کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے، یہ ہمیں راستہ بتاتی ہے، قیامت تک بتائے گی۔ 2 راستے ہیں زندگی کے، اس میں یہ راستہ سیدھا ہے، یہ راستہ ٹیڑھا ہے۔ سیدھے راستے پہ چلیں گے تو جنت ہے، ٹیڑھے راستے پہ چلیں گے تو جہنم ہے۔ تو یہ ہمیں کتاب بتاتی ہے، اس لیے ہم کو جاننا ضروری ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتا، یہ ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب ہے۔ دیکھو اللہ جس نے ہم کو پیدا کیا،
جو پوری کائنات کو پیدا کیا، پوری یونیورس کو پیدا کیا اور اس کے اندر تمام مخلوقات کو پیدا کیا، پلانٹس کو پیدا کیا، اینیملز کو پیدا کیا، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، ان تمام کا پیدا کرنا، گلیکسیز، کلسٹرز، پوری یونیورس کو اللہ نے پیدا کیا. وہ فرما رہا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ یہ ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب ہے. ظاہر ہے جب سیدھی بات کہنے والی کتاب ہے تو ہم کو رہنمائی لینا ہے، گائیڈنس لینا ہے، اللہ کی کتاب سے لینا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہم کو لینا ہے، تاکہ ہم دنیا میں بھی اچھی زندگی گزار سکیں اور موت بعد بھی جو ہے ہم اچھی زندگی گزار سکیں. تو ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب ہے تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے سخت عذاب سے خبردار کر دے. لوگوں کو کہا گیا، دیکھو یہاں پر قیمن لینذر باسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین. یہ بھی جو ہے تاکہ جو ہے یہ کر دے کہ لوگوں کو اللہ کے سخت عذاب سے جو ہے نا خبردار کر دے. یہ ہے نوح علیہ السلام کو بھی جب اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے بھی اپنی قوم سے یہی کہا کہ میں تم لوگوں کو ڈرانے کے لیے آؤں، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم لوگ اللہ سے معافی مانگو. جس گمراہی میں، جس غفلت کے اندر تم ڈوبے ہوئے ہو اس سے ڈرو، اس انجام سے ڈرو جو سخت ہوگا، بہت سخت ہوگا. ہر جگہ بار بار اس چیز سے جو ہے نا ڈرایا گیا. قرآن مجید کی جو بھی صورتیں جتنی بھی ہم مطالعہ کرتے ہیں، قیامت کا تذکرہ، آخرت کا تذکرہ جو ہے نا بار بار اس کا کیا گیا ہے. تو یہ سخت عذاب سے خبردار کر دے، لوگوں کو ڈرانے کے لیے کہا. انبیاء کیا کام کے لیے ہے دنیا کے اندر؟ کیا کام کے لیے انبیاء دنیا کے اندر؟ ہدایت دینے کے لیے اور اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، لوگوں کو ڈرانے کے لیے بھی آئے. کس بات سے ڈرانے کے لیے؟ اللہ کے عذاب سے. شرک کریں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے تو تمہارا انجام برا ہوگا. تو ڈرائے. ہر انبیاء ان کا مشن ہوتا تھا، مشن ان کا تھا. ان کا مشن ہمارے جیسا نہیں تھا، دنیا کمانا، دنیا میں بہت مالدار ہو جانا، بلڈنگیں، گاڑیاں یہ کر لینا، وہ کر نہیں تھا. وہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارا اجر اللہ کے پاس ہے، ہم اللہ کے لیے کر رہے. وہ کسی سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے. جو بھی ہدایت کسی یہ کر ہدایت، وہ کہتے تھے ہمارا کام پہنچانا، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. میرا امت کا تمام کا کام کیا ہے؟ اللہ کے پیغام کو پہنچانا لوگوں تک. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ سے کیا فرمایا؟ بلغوا انی ولو آیا، پہنچاؤ میرے جانب سے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. اگر اس ایک آیت سے ایک شخص بھی اگر راہ راست پر آ جائے تو یہ تمہارے لیے 100 سرخ اونٹ سے بہتر ہے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ تعلیم دی ہے. تو لوگوں کو ڈرائے کہ مطلب اگر وہ غفلت کی زندگی گزارے، اگر وہ برائیوں میں اگر مبتلا ہیں، شرک میں اگر مبتلا ہیں اور نافرمانی میں مبتلا ہیں تو ان کو ڈراؤ. اس کے مقابلے میں جو لوگ ایمان لائیں گے، ایمان کن چیزوں پر لائیں گے عبداللہ؟ ایمان کن چیز؟ اللہ پر اور رسولوں پر، کتابوں پر، آخرت پر. توحید، رسالت، آخرت شارٹ میں کہہ سکتے. جو لوگ ایمان اور صرف ایمان لانے کا معاملہ نہیں ہے، ایمان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ عمل صالح ہونا چاہیے. عمل صالح، نیک اعمال ہونا چاہیے. یہ ہے کہ خالی ایمان والے ہیں، عمل صالح نہیں ہے تو پھر بیڑا پار ہونے والا نہیں ہے. عمل صالح ہے لیکن ایمان نہیں ہے تو بھی بیڑا پار ہونے والا نہیں. دونوں چاہیے، دونوں چیزیں چاہیے. تو یہ اس کے لیے ہم کوشش کرنا، ایمان بھی ہمارا ہو اور عمل، اچھے عمل بھی کریں، ہم اچھے عمل کریں تاکہ اس عذاب سے ہم بچیں. خوش دیکھیں ان کے لیے اچھا اجر ہے جو نیک عمل اور ایمان والے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ اس میں کیا بتا رہا ہے
کہ جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اگر کوئی جہنم میں گیا تو وہ ہمیشہ رہے گا وہاں پہ. اب یہاں دنیا کی زندگی میں کیا ہے، 50-60 سال 70 سال کا معاملہ ہے، گارنٹی نہیں ہے. وہ بھی ہم کل زندہ رہتے ہیں یا اگلے لمحے زندہ نہیں بول سکتے، لیکن جو ہے اگر وہاں پر جو فیصلہ ہو گیا جنت کا، وہاں پر فیصلہ ہو گیا جہنم کا، تو اس میں ہمیشہ رہنے کا ہے، ہمیشہ رہنے. اب یہ بتاؤ، یہ ٹیمپرری زندگی اچھی ہے یا ہمیشہ والی زندگی اچھی ہے؟ ہمیشہ والی زندگی اچھی ہے نا. اور یہ بھی انسرٹن ہے، انپریڈکٹیبل ہے. کتنے بیماریاں نکلے ہیں ابھی، شوگر، بی پی، انفیکشنز، کینسر، ہارٹ اٹیکس، کیا کیا نکلے ہیں، کیسے کیسے نہیں، اور کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو لہٰذا ہم کو ہماری زندگی کیسے گزارنا چاہیے؟ ہم ایسے گزارنا چاہیے کہ جب ہمارا بلاوا آ جائے، ہم اللہ کے بلاوے پر ایمان اور عمل صالح کی حیثیت سے ہمیں جانا چاہیے، نافرمان کی حیثیت سے نہیں جانا چاہیے. عمل اور ایمان صالح کی بنیاد پر جو ہم دنیا سے رخصت ہونا چاہیے اچھے اس میں. تو کیا ہے، معاملہ خبر سے ہی شروع ہو جاتا، بلکہ دفن کرنے کے بعد 40 قدم بھی پیچھے ہم لوگ نہیں ہٹتے، وہاں سے سوال جواب، پھر اس کا یہ شروع ہو جاتا. بھیانک معاملہ ہے. اب ہم چونکہ وہ ماحول سے دور رہتے، خالی اس میں پڑھائی میں یا کمائی میں یا کھانے پینے میں یا اس میں اپنے آپ کو بہت انوالو کر لیتے تو سمجھتے یہی سب کچھ ہے. ایسا نہیں ہے. اسی لیے وقت نکال کر نالج تھوڑی حاصل کرنا اور اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا، اپنے آپ کو جو ہے نا ڈیولپ کرنا. پھر ہم سمجھ لیتے نماز روزہ اتنا کر لے تو کافی ہے، ایسا نہیں ہے. تو وہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے جو ہم اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں تو پھر ایمان اور عمل صالح کرتے رہنا پڑے گا. یہ یاد رکھو. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہم ماحول سے متاثر ہو جاتے، انوائرمنٹ سے. اگر یہاں سے ہم کہیں گئے، گارڈن چلے گئے تو گارڈن کے ماحول میں انوالو ہو جاتے، یہی سب کچھ ہے سمجھ. اور یہاں سے کہیں فیئر میں چلے گئے یا مال میں چلے گئے یا گیمز وغیرہ اگر کھیل رہے تو سمجھتے کہ جو ہے یہی سب کچھ ہے. یہی اسکول چلے گئے، کالج چلے گئے تو سمجھتے کہ یہی سب کچھ ہے، یہی سب کچھ ہے. نہیں، یہ سب وقت کے یہ ہیں پیرامیٹرز ہیں. یہ سب وقت کے جو ہے جہاں جہاں ہماری ضروریات ہیں ان کو جو حاصل کرنا ہے. اصل جو ہے ہماری خبر کے عذاب سے بچنا ہے اور آخرت میں کامیاب ہونا ہے. اس کے لیے ہمیں دعا کرتے رہنا ہے، خبر کے عذاب سے نجات ملے، آخرت میں جو اللہ تعالی ہمارا انجام جنت میں ڈالنے والا ہے، جہنم سے بچائے. یہ ہمیں دعا کرتے رہنا. تو ہمیشہ والی زندگی، اچھی زندگی کے لیے دعا کریں. اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا. یعنی ابھی جو ہے ہم سے پہلے جو یہود اور نصارہ، یہود کسے کہتے ہیں؟ جیوز کو کہتے ہیں. نصارہ کسے کہتے ہیں؟ کرسچنس کو کہتے ہیں. عیسائی کرسچن، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں کو نصارہ کہتے ہیں. تو جیوز نے کیا کیا تھا؟ عزیر علیہ السلام کر کے ایک پیغمبر گزرے تو انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا. ہم سمجھتے جانتے ہیں کہ خالی عیسائیوں نے جیزس کرائسٹ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا، یہ سمجھتے ہیں نا؟ نہیں، عیسائیوں سے پہلے جیوز نے جو ہے کیا کیا؟ عزیر علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنایا. بیٹا بنایا، اللہ کا بیٹا بنایا، خدا کا بیٹا بنایا. حالانکہ قل هو اللہ احد کے اندر ہمارے لیے کیا تعلیم ہے؟ نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کا وہ خود کسی کا بیٹا ہے. اللہ تنہا ہے، یہ ہے. تو یہ لوگوں نے کیا کیا؟ عزیر علیہ السلام کو بیٹا بنا لیا. اور اس کے علاوہ عیسائیوں نے کیا کیا؟ عیسائیوں نے کس کو بیٹا بنایا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنا لیا. اور آپ ابھی تک چل بھی رہا ہے. یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے یہ.
اللہ تعالیٰ یہاں پر یہی بات فرما رہا کہ کتنا بڑا جھوٹ ہے کہ یہ لوگوں نے جو ہے اہل کتاب نے کیا کہ ایسا بھائی یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا، یعنی اس میں دونوں جو ہے اس کے اندر شامل ہے۔ اب یہ کس بنیاد پر بنایا انہوں نے؟ کس بنیاد پر بنایا؟ اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے نہ ان کے باپ دادا کو تھا۔ کیسے بنایا؟ بیٹا جو ہے کیسے بنایا اس بھائی؟ کوئی ابھی ہم کو جو کہا گیا، قرآن ہم سے کہتا ہے ہاں پہلی وہی اقرا بیس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے، قرآن ان پر اتارا گیا، جبرائیل فرشتے لے آئے، یہ تمام چیزوں سے ہمارے پاس جو ہے ریفرنسز ہے، اوتھینٹک ہے، سچے مستند ہے، اور اس پر ہم ایمان لے آتے۔ لیکن ان کے پاس ایسا کوئی نہیں ہے، نہ ان کے باپ دادا نے کہا اور نہ جو ہے ان کے پاس کوئی علم آیا، بلکہ صرف گمان کی بنیاد، یعنی یہ ان کا قول کہ فلاں اللہ کا بیٹا ہے، فلاں کو خدا نے بیٹا بنا لیا، کچھ اس بنیاد پر نہیں ہے کہ ان کو اللہ کے ہاں سے کوئی اولاد ہونے کا کوئی علم ملا ہو، یا کسی کو متبنہ یعنی منہ بولا بیٹا۔ اسلام میں منہ بولا بیٹا حرام ہے، مطلب ناجائز ہے، صحیح نہیں ہے، مطلب اڈاپٹیڈ۔ اب کسی کو اولاد نہیں ہے تو انہوں نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا، کسی اور کی اولاد ہے ان کو بیٹی یا بیٹا بنا لیا، یہ میری بیٹی ہے، میرے اولاد، ایسا نہیں ہے، اڈاپشن نہیں ہے۔ اب بہت سارے آرفنیجز ہیں نا، آرفنیجز کے اندر جو یتیم بچے رہتے ان کو کیا کرتے، یو کے، ناروے، ڈنمارک، سویڈن، یہ کنٹریز والے جو ہے وہ 6 مہینے کے بچے، 2 مہینے کے، 3 مہینے کے، 1 سال کے، ان کو لے کے جاتے، پیسہ دیتے لے کے جاتے، اور پھر وہ اپنا بیٹا بنا کے پرورش کرتے۔ یہ اسلام میں نہیں ہے۔ جس کا حقیقی، جس کے ماں باپ ہیں وہی اس کے اصل ماں باپ ہیں، باقی کے جو رشتہ داری ہے وہ رشتہ داری قائم رہے گی۔ تو یہ لوگوں نے کیا کیا، یہ کوئی علم ان کے پاس نہیں تھا، نہ ان کے پیغمبر نے ان کو کہا، نہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، لیکن یہ لوگوں نے یہ بات کو گھڑ لیا، نہ ان کے باپ دادا بولے، نہ ان کے کوئی بولے، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا کہ یہ جو ہے اللہ کی اولاد ہے، اللہ کا بیٹا ہے کر کے۔ اب ظاہر اللہ کا بیٹا اگر ہوگا تو پھر اس کی ماں ہوگی، پھر اس کی بیوی ہوگی، پھر باپ ہوگا، پھر یہ تمام چیزیں۔ اللہ ایسا نہیں ہے، یہ سمجھنا ہے۔ اللہ کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، تنہا واحد ہے، وہ ایک اللہ ہے ہر جگہ۔ اب یہ دیوار کے پیچھے کیا ہے، یہ ہمارے کمپاؤنڈ کے ادھر آگے کیا ہے ہم نہیں دیکھ سکتے نہ سن سکتے، لیکن اللہ وہ ہے جو پوری کائنات کے اندر چیونٹی بھی چل رہی تو اس وہ واقف ہے۔ چیونٹی جو چل رہی اندھیری رات میں، کالی چیونٹی اور کالے رستے پر چل رہی ہے، تب بھی اللہ یہ کر رہا، ہم نہیں دیکھ سکتے، ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ واقف، اللہ وہ ہے۔ تو پوری کائنات کی ہر چیز سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے واقف ہے۔ اتنی بڑی ہستی، وہ کیوں کسی کو بیٹا بنائے؟ کیا ضرورت ہے بیٹا بنانے کے لیے؟ کیا آگے نسل کنٹینیو کرنا ہے؟ کیا نام چلانا ہے؟ کیوں؟ کیا ہے؟ تو اللہ اس کی تردید کہہ رہا ہے، یہاں پر کر رہا ہے ہاں کہ یہ لوگ جو ہے نا، ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ ان کو ڈراؤ کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا، ایسی بات جو ہے ہرگز نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ ہاں، اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے، نہ ان کے باپ دادا کو تھا، کسی کو نہیں تھا۔ بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، وہ محض جھوٹ بکتے ہیں۔ وہ محض کیا ہے؟ جھوٹ بکتے ہیں۔ جھوٹ کی جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ میں آتا ہے۔ اب میں عفان سے اگر جھوٹ کہوں، عفان سے اگر میں کچھ جھوٹ کہوں، کیوں جھوٹ کہوں گا میں؟ اس لیے کہ میں ان سے ڈر کر کچھ بات، صحیح بات چھپانے کے لیے میں ایک جھوٹ کہوں گا، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ میں اس وقت اللہ سے ڈرنے کے بجائے عفان سے ڈرا۔ ڈرنا کس سے ہے؟ اللہ سے۔ اب ان سے کسی سے میں اگر کوئی بھی اگر جھوٹ بولے تو اس کا مطلب اللہ سے ڈرنے کے بجائے انسان سے ڈر کر جھوٹ بولا جاتا ہے، تو یہاں پر کیا ہو گیا؟ شرک ہو گیا۔ یہ ہے باریکی اسی لیے جھوٹ نہیں کرنا، جھوٹ بولنا نہیں، پورے سچ پہ ہی جو ہے نا یہ کرنا۔
ہاں یہ یاد رکھو، جھوٹے ایکسکیوزز دے کے ماں باپ کے سامنے ایسا یہ نہیں چلے گا، سچ پہ یہ رہنا چاہیے. ہاں ہے نا. عبد القادر جیلانی رحمہ کا جو واقعہ بڑا مشہور واقعہ کیا تھا؟ ہاں جب وہ سفر پہ نکلے تو ڈاکوؤں نے جو ہے نا گھیر لیا، ڈاکوؤں نے گھیر لیا اور سامان لوٹ لیے. اب ان کے پاس جب آئے تو انہوں نے جو ہے انہوں نے بتایا کہاں چھپا کر مال ملا نہیں، دیکھے کرے جانچ پڑتال کرے تو مال نہیں ملا. حمزہ ان کو چیک کرے، جیب میں نہیں تھا مال، اوپر کی پاکٹ میں ادھر ادھر کہیں نہیں تھا. تو کہاں ہے مال چھپا کر رہے تم؟ تو انہوں نے بولے کہ یہاں اندر سی کے رکھا ہے، میری ماں نے جو ہے اس کو ہاں وہ ایک ہاتھ پر آم پر جو ہے سی کے رکھا ہوا ہے کر کے انہوں نے بولے. ایسا تو سی نکال کھول کے دیکھے تو صحیح میں اس میں مال تھا. ہاتھ کے وہ یہ باندھتے نا کمر بند کیا وہ تسبیح کے ٹائپ میں جب باندھتے نا ایسا، تو سی کے یہاں پر کمر اس پر ہاتھ کے اس پر باندھ دیے تھے. تو انہوں نے بولے کہ یہاں رکھا ہوا ہے بولے. تو جو ڈاکوں کا جو سردار تھا انہیں بولا تمہارے امی نے جب یہ سی کر یہاں پر چھپا کر رکھا تو تم نے کیوں بتایا ہم کو سوال کیا؟ تو انہوں نے کیا بولے؟ میری ماں نے کہا تھا کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہر نے، تو اس لیے میں نے بتایا دیا. تو یہ ایک عمل اتنا اس کو یہ آ گیا، پسند آ گیا کہ وہ سردار اور سارے لوگ کیا ہے سچے مسلمان بن جاتے. ایسا ہے، ایسا عمل ریفلیکٹ کرتا ہے کیریکٹر کے اندر. عمل جو ہے نا، اور عمل تیار ہوتا ہے کس سے؟ قرآن مجید سے تیار ہوتا ہے، پڑھنے سے، سمجھنے سے، عمل کرنے سے تیار ہوتا ہے. ایسا ہی نہیں آتا. امی ابا جو باتیں بولتے کرتے تجربے پہ، جانکاری پہ، علم پر، اس پر بولتے تو جو باتیں صحیح ہے وہ لینے کا. اگر امی ابا نے غلط بات بولے تو غلط بات نہیں لینے کا. یہ بھی یاد رکھو، امی ابا کی بہت اہمیت ہے. اللہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر تقریباً 7 مقامات پر ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے لیے کہا. ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے، ان کو اف تک کہنے کے لیے نہیں کہا، جواب دینے کے لیے نہیں کہا، اف تک کہنے کے لیے نہیں کہا. معلوم ہے ایسے ہیں. تو یہ جو ہے نا یہ یاد رکھو. پھر آگے ہاں تو یہ بڑا جھوٹ ہے جو انہوں نے کیا، وہ محض جھوٹ بکتے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جھوٹ بکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بولتے، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بولتے، وہ کیا ہے؟ وہ جھوٹ ہے. ابراہیم کیوں جا رہے تم؟ بیٹھو ادھر. ہاں اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اچھا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شاید تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہو اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے. بہت امپورٹنٹ آیت ہے. جواب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاید تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان. کون اپنی جان دینے والے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں جان کیا اتنا غمگین کیوں ہے؟ وہ غمگین کیوں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غمگین کیوں ہے؟ اس لیے ایمان نہیں لا رہے، اللہ کے پیغام کو سن نہیں رہے، اللہ کی بات مان نہیں رہے. اس لیے نہیں کہ وہ یتیم پیدا ہوئے، مال نہیں تھا ان کے پاس، یا ان کی دوسری کوئی کاروبار میں کوئی ان کو سرداری نہیں ملی. یہ سب وجہ سے یہ پریشان نہیں تھے. وہ پریشان غمگین کیوں تھے؟ اس لیے کہ لوگ اللہ کی باتوں پر ایمان نہیں لا رہے، وہ قرآن جو بات پیش کر رہے اس پر ایمان نہیں لا رہے. یہ تھا اصل میں اس وجہ سے. تو شاید تم ان کے پیچھے غم کے، تو اللہ تعالیٰ خود تسلی دے رہا، آپ سے ہمت باندھ رہا، تم جو غمگین مت ہو. آپ غم زدہ اس لیے نہیں ہوتے تھے کہ بھائی لوگ مجھے ستا رہے، لوگ مجھے تکلیف دے رہے، لوگ مجھے جو ہے
میرا ساتھ نہیں یہ کر رہے، نہیں، ان باتوں پہ نہیں، بلکہ لوگ اللہ کی بات پر ایمان نہیں لا رہے کر کے آپ جو ہے غمگین ہوا کرتے تھے. یہ تھا. اس سے صاف معلوم ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج تکلیفوں کا نہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو دی جا رہی تھی، بلکہ جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر ہی اندر کھائی جا رہی تھی وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو گمراہی اور اخلاقی پستی سے نکالنا چاہتے تھے، اور وہ کسی طرح نکلنے پر آمادہ نہیں ہوتی تھی. تو آپ اتنا فکر مند تھے. نبوت سے پہلے دیکھتے سماج کے اندر، معاشرے کے اندر برائیاں عام ہیں، شرک عام ہے، ڈاکہ زنی عام ہے، ہر قبیلہ دوسرے قبیلے پر چڑھ بیٹھ رہا ہے، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دے رہے، کیسی کیسی برائیاں تھے. تو آپ غار ہیرا کیوں جاتے تھے؟ اس لیے وہاں پر اللہ کی ایک قسم کی عبادت کرتے تھے. اس عبادت کا نام تہنس قرار دیا گیا، اور وہاں پر آپ سوچتے تھے فکر مند کہ اللہ کیسا ہوں گا. اس لیے فکر کرتے تھے، دوسری فکر نہیں تھی ان کو. کیسی جہالت ہے، لوگ سیدھے راستے پر نہیں ہیں، لوگ جو ہے برائیوں کے اندر ملوث ہیں، لوگ جو ہے شرک کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، اخلاقی پستی کی حالت میں ہیں. یہ غمگین ہو 2-2 3-3 دن تک وہاں پر آپ اللہ کی یاد میں، اور یہ جو ہے یہ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اس میں ڈوبے ہوئے ہوتے تھے. سمجھ رہے؟ تو یہ تھی وجہ. تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح وہ یہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو گمراہی اور اخلاقی پستی سے نکالنا چاہتے تھے، اور وہ کسی طرح نکلنے پر آمادہ نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ اس گمراہی کا لازمی نتیجہ تباہی ہے اور عذاب الہی ہے. دنیا میں بھی تباہی ہے اور عذاب الہی ہے. جو بد اخلاقی آج بھی ہم روتے ہیں نا، جو کیسا ہو رہا معاشرہ، کیسا ہو گیا دن، زمانہ کیسا آ گیا، کیسی کیسی باتیں کرتے. زمانہ وقت ہے، زمانے کو برا مت کہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کے فرمان، زمانہ اللہ ہے، زمانہ گواہ ہے. سورۃ العصر ہم پڑھتے ہیں نا، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. زمانہ گواہ ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، عمل صالح کی، حق بات کی تلقین کیا، اور اس پر جو مصیبت پڑے صبر کی. یہ لوگ کامیاب ہیں. یہ کوالیفائنگ کنڈیشن 4 بتائے گئے ہیں. تو یہ ہے زمانہ، یہ ہے. تو آپ کو فکر تھی یہ کر دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کیا فرمایا؟ میری اور تم لوگوں کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی روشنی کے لیے، مگر پروانے ہیں کہ اس پر ٹوٹے پڑتے ہیں. آگ کیوں جلائی جاتی؟ اندھیرا دور کرنے کے لیے، روشنی کے لیے جلائی جاتی. اور اس پر جو ہے معاملہ یہ ہے کہ پروانے ٹوٹے پڑتے ہیں جل جانے کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو، صرف مسلمانوں کے ایمان والوں کو نہیں بلکہ انسانیت کو کیا کر رہے، وہ اس سے ہٹانا چاہ رہے، اس سے عذاب سے، آگ سے بچانا چاہ رہے. لیکن لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ پروانے اس کی ایک نہیں چلنے دیتے، وہ جو ہے اس پر ٹوٹ پڑ رہے ہیں، گر پڑ جا رہے ہیں، اس پہ جو ہے اس کے اندر گر پڑ رہے ہیں. ایسا ہی حال میرا ہے کہ میں تمہیں دامن پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں، اور تم ہو کہ آگ میں جو ہے گرے پڑتے. تمہارا معاملہ کیا ہے؟ تم لوگ آگ میں گرتے جا رہے ہو، لیکن میں تم کو اس آگ سے بچانا چاہتا ہوں. یہ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر. یہ تھا وہ غم جس میں آپ جو ہے ڈوبے جا رہے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ اور بھی مقامات پر یہاں پر بھی جو ہے وہ تسلی دیتا ہے کہ آپ کا کام کسی کو زبردستی ہدایت پر لانا نہیں ہے. ہدایت اللہ تعالیٰ لاتا ہے، ہدایت کا لانا اللہ کے ذمہ. میرا اور تمہارا جو کام ہے وہ بات کو پہنچا دینا ہے. یہ انتظام اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کرے گا اس کا. آگے فرمایا جا رہا واقعہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے، اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائے ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے. آخرکار اس سب کو ہم ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں. آج ہم نے مغرب کی نماز پڑھی ہے نا، دوسری رکعت میں کون سی سورت پڑھی امام صاحب نے؟ عفان
پڑھے نا سورہ سورہ اچھا مس ہوئی تھی تمہاری، تو سورہ ملک پڑھا انہوں نے، سورہ ملک. اور سورہ ملک کی دوسری آیت کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے موت اور زندگی اس لیے دی تاکہ دیکھیں کہ تم میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی اس لیے دی. لیکن ہمارا اور تمہارا معاملہ کیا ہو گیا ہے؟ دنیا کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، مال جمع کرنے کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، پلاٹیں لینے کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں، سونا چاندی جمع کرنے کے پیچھے چلے جا رہے ہیں. دنیا کی مشغولیت اتنی ہو گئی کہ ہم اپنے عبادات کو بھول رہے ہیں، عبادات کو لائٹلی لے رہے ہم لوگ. ایسا ہمارا ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی اس لیے نہیں دی تھی کہ تم دنیا میں جو ہے جاؤ، بہت مال کماؤ، سرداری حاصل کرو، یہ کرو، شادیاں کرو، بچے کرو، وہ کرو. ہے ایک لمٹ ہے، اس کا بھی ایک لمٹ ہے، ایک دائرے کے اندر جتنا ضرورت ہے اتنا کرنا ہے نا. وہ حدیث کیا فرمایا؟ مسلمان کے لیے دنیا کیا ہے؟ بولو، قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے جنت ہے. کیوں؟ وہ تو حلال حرام کی بغیر تمیز کے سب کچھ حاصل کر پیچھے لگا لیتا ہے. لیکن مسلمان کیا ہے؟ حلال ذریعے سے حاصل کرتا ہے جو بھی چیز. اگر اس سے زیادہ مل جائے حلال ذریعے سے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اگر اسے نہ ملے، تنگی، مصیبت، پریشانی، بیماری ہے تو اس پر صبر کرتا ہے. زیادہ ملنے پر شکر ادا کرنا. شکر زبان سے بھی کرنا ہے، عمل سے بھی کرنا ہے، دونوں چیز سے کرنا ہے. لیکن ہمارا کیا ہے؟ حل من مزید، زیادہ سے زیادہ، زیادہ سے زیادہ، زیادہ سے زیادہ. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انسان کا معاملہ بھی ایسا ہے کہ اسے 2 وادی سونے کے پہاڑ، 2 وادی، کتنا ہو گیا؟ آج 1 تولہ 60,000 کے قریب چل رہا ہے. 2 وادی سونے کا اگر بھی ملے تو کیا کرے گا؟ تیسرے کے لیے کوشش کرے گا. کس کے پیچھے بھاگ رہا ہے؟ جو چھوڑ کر جانے والی چیز ہے. نہ سونا جائے گا ساتھ میں قبر میں، نہ گھر جائے گا، نہ مال جائے گا، نہ رشتہ دار جائیں گے ہمارے، کوئی بھی ساتھ میں نہیں آئیں گا. انتقال ہے تو اکیلے کو، جس کا انتقال ہے اسی کو لے جا کے دفن کر کے آ جائیں گے. ہاں، ہو جائیں گے. بیوی شوہر سے محبت کرتی، لیکن بیوی شوہر کا انتقال ہوئے جب جو ہے وہ نہیں جائیں گے، شوہر جائیں گے. تو ساتھ جانے والی کیا چیز ہے؟ اعمال اور ایمان. ویری گڈ حمزہ، ماشاء اللہ. ایمان اور عمل صالح. تو یہ 2 کو جمع کرنا ہے حمزہ، یہ 2 کو موت تک جمع کرنا ہے. یہ نہیں کہ اب میرے بہت عمل ہو گئے، اب بہت نیک ہو گیا، میں بہت نمازیں پڑھ لیا، ابھی ضرورت، ایسا نہیں ہے. نعوذ باللہ. موت تک ہم کو کرنا ہے ایمان اور عمل صالح، اور اللہ سے دعا کرنا کہ ہماری موت جو ہے، عبد المقتدر سٹ ڈاؤن، ہماری موت ایمان پر ہو. یہ دعا کرنا اللہ سے، ایمان پر ہو، اللہ سے دعا کرنا، کلمہ نصیب ہو، نفاق کی موت نہ ہو. یہ ہم کو یہ کرتے رہنا چاہیے. تو یہ چیز جو ہے، ہاں تھوڑا سا ہے، ختم ہوا بھی کر رہا ہوں میں. تبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں جو ہے تسلی دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرین کو مخاطب کیے بغیر یہ سنایا جا رہا، یہ سر و سامان جو زمین کی سطح پر دیکھتے ہو اور جس کی دل فریبیوں پر تم فریفتہ ہو، یہ ایک عارضی ٹیمپرری ہے. یہ مال اور یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ ٹیمپرری ہے، جو محض تمہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے مہیا کی گئی. آزمائش میں ڈالنے کے لیے اللہ دیا ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ زیادہ مال دے کر آزما رہا ہے اور کسی کو کم دے کر تو دونوں صورتوں میں کیا ہے؟ ٹیسٹ ہے. دونوں صورتوں میں ایگزام ہے. ہر دن ہر دن ہمارا ایگزام کا پیپر ہے. ہر دن ایگزام کا پیپر ہم دے رہے، یہ یاد رکھو. ہاں تم اس غلط فہمی میں مبتلا ہو، یہ سب کچھ ہم نے تمہارے عیش عشرت کے لیے فراہم کیا ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ نے ہمارے لیے عیش عشرت آرام کے لیے فراہم، اس لیے تم زندگی کے مزے لوٹنے میں کے سوا اور کسی مقصد کی طرف توجہ نہیں. ہمارا فوکس کیا رہتا؟ زندگی کے مزے لوٹو،
آسائشیں زیادہ حاصل کرو، اچھے اچھے چیزیں یہ کرو، اللہ منع نہیں کیا، لیکن ایک لمٹ کے اندر کرنا ہے، حدود، اس سے تجاوز نہیں، اسراف نہیں کرنا ہے۔ اور اسی لیے تم کسی سمجھانے والے کی بات پر کان بھی نہیں دھرتے، مگر حقیقت یہ ہے یہ سامان عیش نہیں بلکہ وسائل امتحان ہیں، جن کے درمیان تم کو رکھ کر یہ دیکھا جا رہا کہ تم میں سے کون اپنی اصل کو فراموش کر کے دنیا کی ان دل فریبیوں میں گم ہو جاتا ہے، اور کون اپنے اصل مقام یعنی بندگی رب کو یاد رکھ کر صحیح رویے پر قائم رہتا ہے۔ جس روز یہ امتحان ختم ہو جائے گا اسی روز، کب ختم ہوگا امتحان؟ اسرار، ہمارا جو یہ امتحان روزانہ کا جو چل رہا ہے یہ کب ختم ہوگا؟ موت پہ ختم ہوگا، موت پہ ختم ہو، موت بھی امتحان ختم ہوا۔ جیسا ایگزامینیشن ہال میں 3 گھنٹے کا پیپر ہے، آخری 3 گھنٹے آخری منٹ میں ختم ہوتے ہی ایگزامینر پیپر لے لیتا ہے، ویسا ہی اللہ تعالیٰ پیپر ہمارا لینے ہماری روح قبض کر لیتا اپنے فرشتے کے ذریعے، تو اب ہمارا پیپر ہو گیا۔ تو یہ یاد رکھو کہ ہماری زندگی ایک امتحان ہے، اور امتحان کا پرچہ روزانہ ہم دے رہے ہیں، روزانہ سچویشن آتے ہیں، تھوڑا سا جھوٹ بولے تو یہ فائدہ ہو جاتا ہے، جھوٹ بول کے فائدہ لے لیے، سچ بولے تو نقصان ہوتا، لیکن سچ بولنے سے نقصان پہ آخرت میں ملنے والا ہے، تو کون سا چوز کریں گے؟ یہ امی ابا نے پوچھے کیا ہے، نماز پڑھے؟ نہیں پڑھے نماز، لیکن بول دے ہاں نماز پڑھے، بولے جھوٹ بول دے، فرشتہ لکھ لیا، نوٹ کر لیا ادھر، پڑھے تو پڑھے، نہیں پڑھے تو نہیں پڑھے، کرے تو کرے، مارکس کارڈ آتی، مارکس کارڈ بتاتے نہیں، ہاں بول دیتے کہ ہاں پاس ہو گئے، کیا ہو گیا؟ آئی مارکس کارڈ، دیکھے نہیں، بتاتے نہیں، بتانے سے معلوم پڑ جاتا ہے۔ تو ہم کو جو ہے نا روزانہ کی زندگی امتحان سمجھ کے گزارنا، اور ان سچویشنز پر جو ہے ہم کیا کرنا، ان سچویشنز پر سیدھا راستہ اختیار کرنا۔ سیدھے راستے کی دعا ہم ہر رکعت میں کر رہے، کیا پڑھ رہے ہر رکعت میں؟ ہاں، سورہ فاتحہ پڑھ رہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہاتھ باندھ کر، جھک کر، اچھی آواز میں، اچھے اس میں کر رہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کرتے تجھی سے، لیکن مسجد سے باہر نکلنے کے بعد پتہ نہیں کن کن چیزوں پر کس توکل بھروسہ عبادت ہم کرتے، ایسا نہیں ہونا۔ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھا، مسجد میں رہ کے اللہ کے سامنے کھڑے رہ کر اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ مسجد سے باہر نکلنے کے بعد غلط راستہ اختیار کر رہے، تو کیا مانگوں گا؟ غلط راستہ اختیار کرے تو کیا فرشتے نوٹ نہیں کریں گے؟ تو غلط راستہ پہ چل کے کیا جنت حاصل کر سکیں گے ہم؟ بولو، غلط راستے پہ چل کے جنت ملے گی؟ کون سے راستے پہ ملے گی؟ سیدھے راستے۔ یہ ہمارے لیے نماز کیا ہے؟ ریمائنڈر ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھتے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہے، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر تو مغضب، اور آمین بولتے۔ آمین کی کیا میننگ ہے؟ ہاں، اے اللہ پکار، میری پکار قبول کر لے، سن لے میری پکار، بول، زور سے بول رہے، دل میں بول رہے۔ اور پھر اگر ہم مسجد سے باہر نکلنے کے بعد، تو ایسی نماز کا کیا فائدہ؟ ایسی نماز پڑھنے کے بعد موبائل دیکھ رہے، موبائل میں فضول چیزیں، فالتو چیزیں، بے حیائی کی چیزیں دیکھ رہے، فلم دیکھ رہے، پکچر دیکھ رہے، ایسی چیزیں اگر دیکھیں گے تو نماز کا مقصد کیا بتایا گیا؟ برائی اور فحاشی کو روکنے والی ہے نماز۔ اگر ہم اس سے برائی فحاشی سے نہیں رکے تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ ہماری نماز ایسے ہی نماز ہوئی، تو قبول کی جائے گی، واپس ماری جائے گی نماز۔ ہاں، نماز میں دعا کرتے، غلط چیزوں کے لیے دعا کرتے، وہ بھی صحیح نہیں، صحیح چیزوں کی غلط چیزیں، پکچر کا ٹکٹ دلا دے۔ میرے ساتھ ہوا ایک دفعہ، میں نماز پڑھ رہا تھا، پیچھے بجے، ہاں یہ پہلے تو بچے جو ہے یہ دعا مانگے، آج پکچر نہیں ریلیز ہو رہی تو پکچر کا ٹکٹ دلا دے، ایسی دعا ہماری کب، اور وہ چھوٹے رہے جو ایسی دعائیں مانگتے
تو سمجھ ایسا نہیں ہے، تو سیدھا راستے پہ تو سیدھی دعائیں مانگے، اچھی دعائیں مانگنا چاہیے، تو یہ ہے وہ چیز۔ اگر وہ دعا مانگے تو قبول ہوتی ہے۔ قبول ہو تو اللہ، اب جیسا چور چوری کرنا چاہتا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی راستے آسان کرتا، ایسا اگر تم سیدھے راستے پہ چلنا چاہتے تو سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ اس پہ آسانی کے کرتا۔ اب چور چوری کرنا چاہ رہا تو اس کے لیے بھی اللہ مدد کرتا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اختیار دیا ہے۔ میں تمہارے بتایا تھا نا پہلے، تمہارا تھپڑ بھی مار سکتا ہوں اور سر پر ہاتھ بھی پھیر دونوں کر سکتا۔ تھپڑ مارنا جیسا چوری کرنے کا جیسا ہوا، چوری کرے تو اس پر بھی تمہارے کو اللہ راستے پیدا، کیونکہ تم اپنے اختیار کو غلط استعمال کر کے غلط کام کرنے جا رہے تو اس میں اللہ مدد کرتا ہے، لیکن وہ بھی اللہ کی اذن سے ہوتا۔ اگر اللہ نہ چاہے تو تمہاری چوری ناکام ہوگی، پکڑوا دے گا، پٹوا دے گا، یہ ہوگا، لیکن اگر یہ کامیاب کروانا ہے تو کامیاب کرا دے گا۔ اللہ کی اذن سے ہوتا، کوئی پتا اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہلتا، ایسی بات۔ تو اچھا کام کا بھی اللہ کے اذن سے ہوتا، برا بھی، لیکن برے میں ہمارا رول زیادہ ہے، برے میں ہمارا رول زیادہ ہے۔ تو یہ ہے وہ بات جو بتائی گئی۔ تو بھائی واقع ہے کہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے، اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا، اٹریکٹیو بنایا۔ اٹریکشن ہے، کس میں اٹریکشن ہے؟ لائٹنگ میں، گلیمر لائف میں، سیلیبریٹری لائف میں، فلم انڈسٹری میں، ناچ گانے میں، موسیقی میں، اس میں دولت میں بنایا، عورتوں میں، تاکہ ان لوگوں کو آزمائے ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ آخرکار اس سب کو ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ آخرکار اللہ تعالیٰ کیا کرنے والا ہے؟ یہ زمین کو ایک چٹیل میدان بنا، آخرت قیامت کے دن چٹیل میدان اللہ تعالیٰ بنا دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کہنے سننے سے زیادہ ہم صحیح سمجھنے اور قرآن مجید کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ یہ ہے